الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سیقول عن قریب کہیں گے، السفہاء بوقوف، سیقول السفہاء عن قریب کہیں گے بوقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، عن قبلتہم التی ان کو اس قبلہ سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، عن قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلہ سے جس پر وہ تھے، قل للہ المشرق والمغرب، قل آپ فرمائیے، آپ کہیے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کی ہیں، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے، قل للہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہیں سب مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تم کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو، أُمَّةً وسطاً معتدل امت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطاً اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائیں رسول، علیکم شہیدا تم پر گواہ،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ تھے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب، ممن، یہ من ان میں سے جو، ینقلب پلٹ گئے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر تم پہلے کار بند تھے، مگر صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَإِن كَانَتْ، اور یہ بات تھی، لَكَبِيرَةً بڑی مشکل، اور یہ بات بڑی مشکل تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، مگر ان پر جنہیں، ہدى اللہ اللہ نے ہدایت دی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات تھی بڑی مشکل، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی مشکل نہیں تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ کہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر، لرؤوف بہت شفقت کرنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہیں سب مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو
جس پر تم پہلے کاربند تھے، مگر صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں، جو گزشتہ آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان حضرات کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ ہوا۔ یہ جو خانہ کعبہ تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قبلہ رہا۔ یہاں سے یہ جو آج آیات پڑھی گئی ہیں، یہاں سے اللہ تعالی قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان فرما رہے ہیں۔ ان واقعات کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل کرتے رہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکمت اور مصلحت تھی۔ بیت المقدس سابقہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور بہت سے سابقہ انبیاء کا قبلہ بیت اللہ شریف بھی رہا ہے۔ کچھ انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا اور بہت سارے انبیاء کا قبلہ بیت اللہ شریف رہا۔ تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ کو ہی قبلہ مقرر فرمایا، جو تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد، یہ جو ابتدائی عرصہ تھا، اس میں جو بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا، اس کا مقصد ایک یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کافی تعداد میں یہودی رہتے تھے، 2 قبیلے یہودیوں کے یہاں آباد تھے، تو ان کی تالیف قلبی کی خاطر کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کے دل نرم پڑ جائیں اور وہ مسلمان ہو جائیں، اور اسلام کی جو برکات ہیں ان سے فیضیاب ہو سکیں، اس مقصد کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ البتہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کی بجائے دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دینے کا حکم نازل فرما دیا، جو انشاءاللہ ہم کل سبق پڑھیں گے اس میں آئے گا۔ آج کا جو سبق ہے، ان 2 آیات کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہاں پہ انشاءاللہ یہ حکم آئے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور گزارش میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ کل سے یہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے کے لیے یہ ہماری کلاسیں روزانہ شام 4 بجے ہوا کرے گی۔ کل سے یہ تفسیر قرآن کلاس جو ہے
रोजाना शाम 4 बजे हुआ करेगी। आप सब हजरात इसको नोट फरमा लें। अभी ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, इस आयत में हक ताला शानू ने फरमाया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अब ये बेवकूफ लोग कहेंगे कि आखिर वो क्या चीज है जिसने इन मुसलमानों को किबले से रुख फेरने पर आमादा कर दिया, जिसकी तरफ वो मुंह करते चले आ रहे थे। अभी खाना काबा की तब्दीली का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, ये आयत अभी उससे पहले वाली आयत है। तो इस आयत में अल्लाह ताला पेशीन गोई फरमा रहे हैं कि यहूदी और ईसाई इस तब्दीली पर बड़े एतराजात करेंगे। अल्लाह ताला को मालूम था कि ये यहूद और नसारा इस पर एतराज करेंगे और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने तहवीर क़िबला के हुक्म के साथ ही अहले इस्लाम को खबरदार कर दिया कि ये लोग इस तब्दीली पर एतराज करेंगे। आपने उनके प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर किसी किस्म के शक या तरद्दुद में मुब्तला नहीं होना। चुनाचे तहवीर क़िबला के अहकाम के नुज़ूल के साथ ही यहूदियों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला को इस क़िबला का पहले इल्म नहीं था जो अब नया हुक्म दे दिया। पहले क़िबला में क्या खराबी थी, वो भी साबका अंबिया का क़िबला रहा है। अब इसकी तब्दीली की क्या ज़रूरत पेश आई। इस किस्म के इतराज़ात उन्होंने शुरू कर दिए। यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ने सयक़ूल अन करीब कहेंगे अस्सुफ़हाउ, सुफ़हा का लफ़्ज़ कुरान पाक ने इस्तेमाल किया है। सुफ़हा ये जमा है और इसकी वाहिद सफ़ीह आती है। इसका माना है बेवकूफ़ लोग। ये जो गुज़िश्ता हफ़्ता हमने सबक पढ़ा, वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सा, वहाँ पे ये सफ़ीहा का लफ़्ज़ आया तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे फरमाया कि वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ा से बेवकूफ़ शख़्स के अलावा कोई एराज़ नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ा से इन्हिराफ़ सिर्फ़ बेवकूफ़ शख़्स कर सकता है, कोई सलीमुल फ़ितरत आदमी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से इन्हिराफ़ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने वहां पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से के रास्ते से हटने वालों को बेवकूफ करार दिया और यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने कहा कि एतराज जो करने वाले होंगे वो बेवकूफ होंगे। तो ये यहूद व नसारा और मुशरिकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते थे, लिहाजा ये लोग बेवकूफ़ी में दाखिल हैं जो दीन फितरत और दीन तौहीद इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। आगे अल्लाह ताला ने इनके इस एतराज का जवाब दिया है। इन्होंने एतराज ये किया था कि किबला तब्दील करने की क्या जरूरत पेश आई और क्यों तब्दील किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही की हैं। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, वो जिसको चाहता है सीधी राह की हिदायत कर देता है। ईमान रखने वाले हर शख्स के लिए किसी दलील की मोहताजी नहीं कि क़िबला की कोई ख़ास सिमत मुकर्रर करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह ताला क़िबले की सिमत में तशरीफ़ फरमा है। अहले ईमान हैं, उनमें से किसी का भी ये मतलब ये तसव्वुर नहीं है, ना शरीयत ने हमें ये तसव्वुर दिया है कि जो हम क़िबला की तरफ खाना काबा की तरफ रुख करते हैं तो अल्लाह ताला इस सिमत में है। बल्कि हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला हर सिमत और हर जगह मौजूद है। मशरिक हो या मगरिब, शुमाल हो या जुनूब, ये सारी जिहतें अल्लाह ताला की ही बनाई हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मशरिक अल्लाह की जिहत हो, मगरिब किसी और की जिहत हो, बल्कि हर जिहत अल्लाह ताला ही की है। जब हर जिहत अल्लाह ताला ही की है तो इताअत भी अल्लाह ताला ही की लाजिम है। अल्लाह के अलावा किसी और की इताअत जो है ना वो जायज़ नहीं है।
اور اطاعت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے گا ہم مانیں گے، ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرف منہ کرنے کا، جس طرف رخ کرنے کا حکم دے گا ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا، اس میں اعتراضات نکالے گا، لے تو لال سے کام لے گا، تو وہ ملعون اور مردود ٹھہرے گا۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ عبادت کے لیے کسی قبلہ یا جہت کا مقرر کرنا انسان کے محض جسمانی تقاضے کو پورا کرتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی روح کی جو توجہ ہے وہ ہمیشہ تجلی الہی کی طرف رہتی ہے۔ اس کا بظاہر رخ کسی طرف بھی ہو، انسان کا رخ کسی طرف بھی ہو، وہ متوجہ اللہ کی طرف رہتا ہے۔ اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو یا بیت اللہ شریف کی طرف، لیکن یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف حکم کیوں دیا گیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں، یا ایک جہت کیوں متعین کی گئی ہے؟ اس کا فائدہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی جہت میں ہو۔ ورنہ جس طرف بھی انسان رخ کرنا چاہے رخ کر سکتا ہے، اور عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ مشرق کی طرف عبادت نماز پڑھے گا رخ کر کے، جب بھی اللہ کی عبادت کرے گا، اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تب بھی اللہ کی ہی عبادت کرے گا، شمال کی طرف رخ کر کے عبادت کرے گا تب بھی اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو یہ جو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف تاکہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کا اظہار ہو، مسلمانوں کو دلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ متفق اور متحد ہونا چاہیے، اور اس کی ایک ظاہری علامت اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی کہ تمام کے تمام افراد دن میں 5 وقت مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرا خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ جب سارے محلے کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے، اس کا مطلب اس محلے کے سارے لوگ متفق ہیں، اور جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ساری دنیا کے مسلمان نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب ساری دنیا کے لوگ اللہ پر متفق ہیں، اللہ کے حکم پر متفق ہیں۔ جبکہ یہ صرف اور صرف کسی جہت کی طرف عبادت کرنا یہ کوئی اللہ کو مقصود نہیں ہے، مقصود اتفاق اور اتحاد کا اظہار ہے۔ کفار یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ختم ہو جائے، یہ اس اتفاق اور اتحاد باقی نہ رہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ادھر ہی پاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت میں جہاں ہمیں معلوم نہ ہو سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو شریعت کہتی ہے جس طرف تمہارا زیادہ دھیان جائے نا اس طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے نماز پڑھ لی غور و فکر کر کے کہ ادھر قبلہ ہے، نماز کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ ادھر تو قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو دوسری طرف تھا، تو شریعت کہتی ہے آپ کی نماز ہوگی جب آپ نے اچھی طرح غور و فکر کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اصل کیا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ خانہ کعبہ کے رخ کی بجائے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بڑی علامت اس کو قرار دیا ہے، اس لیے اس طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ نہیں کریں گے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے اور ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ پیغام یہ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ یہاں پہ امتوں وسطا، امت محمدیہ کے لیے وسط کا لفظ استعمال ہوا۔ وسط کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہے درمیان، یعنی تمہیں درمیانی امت بنایا، اور ظاہر ہے کہ درمیان والی جو چیز ہوتی ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتی ہے اور افراط و تفریط سے پاک ہوتی ہے، لہذا درمیانی چیز ہی افضل ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وسطن کا لقب دے کر اسے افضلیت کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ وسطن کا لقب دے کر امت محمدیہ کو افضلیت کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ اس کو یوں ہی سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبہ کی جو سمت ہے اس کو قبلہ بننے کا شرف عطا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کو سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ چنانچہ جو ہماری شریعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مناسب احکام رکھے ہیں جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے، اگر ہم انگریزی سال کا اعتبار کریں تو وہ تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ 1500 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک قیامت نہیں آئی، اور ظاہر ہے آگے 500 سال تک شاید قیامت آئے، تو کم از کم یہ 2000 سال، یہ ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن تو یوں لگا لیں کہ کم از کم 1500 سال تو گزر گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو چلتے ہوئے، اور آگے نہ جانے کتنا عرصہ گزرے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے لیکن ان کا جو دین باقی رہا وہ 600 سال تک باقی رہا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ 1500 سال گزرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جوں کا توں باقی ہے اور اس پر عمل کرنے والے بھی باقی ہیں۔ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت اس آیت میں یہ بیان فرمائی گئی، اس امت کو قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہم السلام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہ امت محمدیہ کو گواہ بنانا انبیاء اکرام کا، اس کی تفصیل بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور بھی احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں موجود ہے۔ ہم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب الزہد سے اس حدیث کی تفصیلات نقل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب سب لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے اور مقدمہ چلے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے میری امانت ادا کر دی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں باری تعالیٰ میں نے وہ امانت جبریل علیہ السلام کو پہنچا دی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ طلب کر کے پوچھیں گے کہ کیا اسرافیل نے میری امانت تم تک پہنچا دی؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں اسرافیل نے وہ امانت مجھ تک پہنچا دی۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا جائے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تم نے میری امانت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے کہ ایک باری تعالیٰ میں نے آپ کی امانت آپ کے رسولوں تک پہنچا دی۔ اب اللہ تعالیٰ رسولوں کو طلب کر کے پوچھیں گے کہ کیا جبریل نے میری امانت تم تک پہنچا دی؟ تو رسول بھی عرض کریں گے کہ ہاں مولا کریم جبریل علیہ السلام نے آپ کی امانت ہم تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اس امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
رسول عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ پھر امتوں کو طلب کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا میرے نبیوں نے میری امانت تم تک پہنچائی؟ تو آتا ہے احادیث میں فَمِنْهُمُ الْمُصَدِّقُ وَمِنْهُمُ الْمُكَذِّبُ، ان میں سے بعض امتیں انبیاء کی تصدیق کریں گی کہ اے اللہ آپ کے انبیاء نے آپ کی امانت ہم تک پہنچائی، اور بعض امتیں انکار کریں گی کہ ہم تک آپ کی امانت نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر۔ انکار کرنے والی امتوں کے نبیوں سے کہا جائے گا کہ وہ اس بات پر گواہ پیش کریں۔ جن نبیوں کے امتی انکار کریں گے کہ نبی نے امانت نہیں پہنچائی، ان نبیوں سے کہا جائے گا کہ آپ اس بات پر گواہ پیش کریں کہ واقعتاً آپ نے امانت اپنی امت تک پہنچا دی۔ تو انبیاء کرام اپنی گواہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ کا نام پیش کریں گے۔ امت محمدیہ کو طلب کر کے پوچھا جائے گا تو امت محمدیہ کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انبیاء اکرام نے اپنی امانت اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دی تھی۔ وہ امتیں جب یہ دیکھیں گی کہ امت محمدیہ نے انبیاء کے حق میں گواہی دی ہے تو وہ امتیں اس گواہی کا انکار کریں گی۔ کیا کہیں گی؟ کہیں گی مولا کریم یہ لوگ ہمارے زمانے میں نہیں تھے، ہم ان کو بالکل نہیں پہچانتے، لہذا یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر دریافت فرمائیں گے اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم ان کی گواہی کیسے دیتے ہو جبکہ تم تو ان کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟ تو یہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہماری طرف آخری رسول بھیجا اور کتاب نازل فرمائی، تیرے خاتم النبیین پیغمبر نے اور تیری کتاب نے بنایا، اور آپ کی کتاب نے بتایا ان قد ابلغوا رسالات ربہم کہ تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا، لہذا ہم اس یقین کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً آپ کے انبیاء نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ جو نبی، یہ جو امت ہے اس کو امت معتدل بنایا، اور لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت انبیاء کے حق میں دوسری ان کی امتوں کے خلاف امت گواہ بنے گی، امت محمدیہ گواہ بنے گی انبیاء کے حق میں۔ اور فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد جب امت محمدیہ تمام پیغمبروں کے حق میں گواہی دے چکے گی تو پھر امت کے تزکیہ کے لیے کہ یہ امت صحیح کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کریں گے کہ آپ اپنی امت کی تصدیق یا تکذیب کریں، یہ لوگ صحیح گواہی دے رہے ہیں یا غلط۔ تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یعنی ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور پھر ان سب پر آپ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ اور یہی یہاں پر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر رسول گواہ بنیں گے۔ بہرحال اس مطلب کو اکثر حضرات نے زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ امت محمدیہ قیامت والے دن تمام انبیاء کے حق میں گواہ بنے گی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے حق میں گواہی دیں گے۔ مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو کہا نا کہ تم گواہ بن جاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ حق کی دعوت و تبلیغ، یہ امت محمدیہ انبیاء کی طرح دین کی دعوت و تبلیغ کرے گی، تمام لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائے گی۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچایا اسی طرح یہ امت یہ کام کرے گی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں ان سب کو مراد لیا گیا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں
बल्कि सिर्फ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल का हुक्म मानता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए तो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया। और फिर कुछ अरसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करें, खाना काबा की तरफ रुख करें। अल्लाह ताला कह रहे हैं, इस सारे अमल में हमने देखना ये था कि कौन किसी एक जानिब को मकसूद समझ लेता है और कौन हकीकत को समझता है कि मकसद अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करना है। ना बैतुल्लाह मकसूद है, ना खाना काबा मकसूद है, ना बैतुल मक़दिस मकसूद है। मकसूद क्या है? अल्लाह का हुक्म पूरा किया जाए। अल्लाह का हुक्म आएगा तो खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा तो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करेंगे। तो असल क्या है? दीन का सारा खुलासा क्या है? दीन का खुलासा दीन का ये है कि अल्लाह का हुक्म पूरा किया जाए। अल्लाह ने कहा ज़ोहर में 4 रकतें पढ़नी है, तो अब जो शख्स कहे मैं ज़ोहर की 2 रकतें पढ़ूँगा या 5 पढ़ूँगा, तो वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला, पूरे करने वाला नहीं। अल्लाह ने कहा मगरिब में 3 पढ़नी है, अब किसी को जोश आ गया, वो कहेगा मैं मगरिब की तो 4 पढ़ूँगा, तो उसने अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया। अल्लाह ने कहा फजर में 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने, अब वो कहता है नहीं जी मैं तो 4 पढ़ूँगा, तो ये अल्लाह ताला के हुक्म को पूरे करने वाला ना होगा। तो असल क्या है? सारे दीन का खुलासा अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाज़ेह कर दिया, हमारा मकसूद क्या था? इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, हम जान लें कि कौन रसूल के हुक्म को पूरा करता है। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और इसमें शक नहीं कि ये बात थी बड़ी मुश्किल, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रा भी मुश्किल ना हुई जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी थी, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाय कर दे। इस जुमले का एक मतलब तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है कि अगरचे नए क़िबले को इख्तियार कर लेना मुश्किल था, लेकिन जिन लोगों ने अपनी क़ुव्वत ईमानी का मुज़ाहिरा करते हुए उसे बेचून व चरा मान लिया, अल्लाह ताला उनके उस जज़्बा ईमानी को ज़ाय नहीं करेगा, बल्कि उन्हें उसका अज़ीम अजर मिलेगा। ज़ाहिर है, आदमी जब एक तरफ रुख कर रहा है, तो जब उसमें तब्दीली होगी तो थोड़ी बहुत तबी गरानी तो होती है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पर उन लोगों को अजर दिया और उनका जो अजर है उसको ज़ाय नहीं करेगा। और दूसरा इस जुमले का मतलब ये है कि जब क़िबले की तब्दीली का हुक्म हुआ, तो बाज़ मुसलमानों के दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि जो मुसलमान इससे पहले इंतकाल कर गए, ख़ास तौर पर जब बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने तो सारी नमाज़ें बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी हैं। तो क्या उनकी नमाज़ें हुई या नहीं हुई? कहीं वो गुनहगार तो नहीं होंगे? उनकी जो इबादत थी वो ज़ाय तो नहीं हो गई? इस आयत ने जवाब दिया कि चूँकि उन्होंने अपने ईमानी जज़्बे के तहत वो नमाज़ें अल्लाह ही के हुक्म की तामील में बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ी हैं, इसलिए वो नमाज़ें ज़ाय नहीं होंगी। मकसूद क्या है? अल्लाह का हुक्म। वो उन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा किया, तो फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम। यहाँ पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम में ईमान का मतलब से ईमान से नमाज मुराद है। अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज़ें ज़ाय नहीं करेंगे। बहरहाल दुआ है हक़ ताला शानो हम सबको कुरान पाक सीखने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सब हज़रात से गुज़ारिश है कि कल 4 बजे के करीब आप सब हज़रात ने तशरीफ़ लाना है। कल हमारी जो क्लास है वो 4 बजे होगी, दिन को शाम 4 बजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।